محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام درسی کتب و دیگر اسلامک کتب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے آج کے اس درس میں سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اللہ کے حالات و تعلیمات پر یہ کتاب سیرت اولیاء کا تذکرہ آپ کے سامنے میں پیش خدمت ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ خان کے تعلق سے، صدیق محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جو کہ ان کے اقوال میں سے 10 اقوال ہوئے تھے اور کچھ باقی رہ گئے تھے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نحمد و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 قول تک ہو چکے تھے، آئیے ہم 10ویں قول کو پھر سے دیکھ لیں۔ 11واں قول، کسی کی تعظیم سر و قد کھڑے ہو کر مسنون نہیں، یعنی بالکل کھڑے ہو کر کے کسی کی تعظیم یہ سنت نہیں ہے، جو اس کے خلاف کہے ناپسند بات ہے۔ ہاں، کسی کی دینداری اور بزرگی کے لیے جائز ہے، فرض و سنت نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ جو اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں کہ جب اس مجلس سے اٹھ کر جائیں تو سب اٹھتے ہیں، اور پھر آئے تو سب اٹھتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ اور بری بات کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام، بہت سارے علماء کرام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہاں، یہ اس طرح کی تعظیم جائز ہے، لیکن یہ تعظیم جو مسنون نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خود صاحب مؤلف نے حضرت خواجہ سید صدیق محبوب اللہ علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی وجہ ایسے تکبر کی باتوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تکبر جھلکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں اخلاص الہیت تو کسی کے اندر ہے ہی نہیں، الا معدود ہے، چند سوائے چند کے، لہٰذا اگر اس سے جہاں تک ہو سکے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 12، جو کوئی جھک کر سلام کرے یا ہر روز مصافحہ کو لازم سمجھے یا پاؤں کو ہاتھ لگائے یا تعظیم کو اٹھے، وہ میرا مخالف ہے۔ جو کوئی جھک کر سلام کرے، جھک کر سلام کرنا تو شریعت نے خود ہی ممانعت قرار دی ہے۔ ہاں، روز مصافحہ کو لازم سمجھے یا پاؤں کو ہاتھ لگائے، یہ سید صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ کرنا میرے نظر میں یہ خلاف ہے، میرا خلاف ہے، میرا مخالف ہے۔ جو بھی ایسا کام کرے گا وہ میرا مخالف ہے، یعنی میری نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ آتے ہیں تو آپ صرف سلام کریں، مصافحہ کبھی کبھی کر لیں، اور ہاتھ پاؤں چومنا یہ کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 13، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو سب کو خوش رکھ سکے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو سب کو خوش رکھ سکے، اس لیے ہر کام کے کرنے سے پہلے غور کر لو کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے آپ خود غور کر لیں، اگر اچھا ہے تو کریں اور برا ہے تو نہ کریں۔ اگر اچھا معلوم ہو تو کرو، خواہ دنیا کچھ کہے، ورنہ مت کرو، اور کسی کے کہنے سننے کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ خلاصہ یہ کہ دنیا والوں کی باتوں پر بلا وجہ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے تو آپ کریں، اور اگر کسی کے نظر سے اگر آپ کو گرنے کا خدشہ ہو، اگرچہ آپ صحیح کام کر رہے ہو، تو کسی کی نظر میں گرنے کا خوف نہ کریں۔ لا یخافون لومۃ لائم، قرآن پاک کی آیت ہے نا، ولا یخافون لومۃ لائم، یعنی مخالفت کرنے والے کی مخالفت سے آپ خوف نہ کھائیں، ملامت کرنے والے کی ملامت سے آپ خوف نہ کھائیں۔ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھا کام کرتے جائیں، ملامت کرنے والے کرتے رہیں گے۔ پرواہ نہ کریں، ڈر نہ کریں۔ جی۔ نمبر 14، خلاصہ، سب باتوں کا اچھوں کی صحبت میں رہنا ہے، یعنی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت میں رہیں، اور سب طرح کا فساد اپنے جیسے غافلوں کی صحبت میں ہے۔ یعنی اگر آپ
غافل ہیں، ہوش مند نہیں ہیں، تو کہہ لیجیے کہ آپ فساد میں ہیں، یعنی بگاڑ میں ہیں۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو آپ اچھوں کی صحبت اختیار کریں۔ نمبر 15، جو مرید بعد طلب کے پھر اپنی قدیم صحبتوں کو نہ چھوڑے۔ جو مرید بعد طلب کے، یعنی طلب کے بعد، طلب مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب ہو، اس کا قرب، اس کے قرب کی طلب ہے نا۔ جو مرید بعد طلب کے پھر اپنی قدیم صحبتوں کو، اپنی قدیم صحبت سے مراد وہی جو ایک عام سی صحبت رہتی ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تمیز نہ ہو کہ ہاں یہ ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ اپنے قدیم صحبتوں کو نہ چھوڑے، وہ فیض سے بالکل محروم ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان راہ سلوک اختیار کرنا چاہتا ہو اور وہی اپنی قدیم صحبت یعنی پرانی عادتوں میں لگا ہوا ہو، تو کبھی بھی وہ راہ سلوک پر کامیاب نہ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن نہ سکے گا۔ اگر فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نیکوں کی صحبت اختیار کریں، اور جو بھی پرانی بری صحبت ہیں اسے ترک کر دیں۔ ضرورت کے وقت لوگوں سے ملنا چاہیے، اس سے بڑھ کر جائز نہیں۔ یعنی لوگوں سے ملنا جائز ہے، بس اتنا ہی جتنا کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دنیا داروں کو حصول دنیا سے مراد یعنی مال و دولت اور جائیداد وغیرہ، اس لیے کہ دنیا داروں کو حصول دنیا یعنی مال و دولت اور جائیداد وغیرہ کے سوا فکر ہی کیا رہتی ہے۔ یعنی جو دنیا دار ہوتے ہیں اسے دنیا کا حصول ہی اسی کی فکر میں رہتا ہے کہ مجھے کتنا کمانا ہے، میں کس سے ملوں گا تو مجھے دنیاوی فائدہ ہوگا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے ایسے بندوں سے مل کر کے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا داروں سے ملنے سے صرف ضرورت ہے اگر آپ کو، تو ضرورت ہی اتنا ملے، وگرنہ نہ ملے۔ وصال یعنی آپ کا انتقال۔ بتاریخ 19 ذی القعدہ 1313 ہجری شب اتوار بعمر 50 سال وفات پائی، اور شہر حیدرآباد کے محلہ قاضی پورہ میں آپ گھر سے متصل مسجد نور کے مشرق میں مسجد کے صحن سے متصل مدفون ہوئے۔ یعنی آپ حیدرآباد دکن کے قصبہ قاضی پورہ، یعنی جو محلہ قاضی پورہ ہے، آپ کا مزار مبارک وہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شادی و اولاد، آپ نے 1284 ہجری یا 1285 ہجری میں حضرت شیخن احمد شتاری ثانی کی صاحبزادی محترمہ قمر النساء صفیہ سے شادی کی، جن سے آپ صاحب اولاد ہوئے۔ خلفاء، آپ کے بے شمار مریدین تھے، یہاں ذیل میں حضرت کے صرف 10 خلفاء کے نام لکھے گئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت سید احمد علی شاہ، نمبر 2 حضرت سید محمود مکی، نمبر 3 حضرت سید محمد عمر قادری، نمبر 4 حضرت مولوی محمد عبد القدیر صدیقی حسرت، نمبر 5 حضرت مولوی محمد عبد المقتدر صدیقی، نمبر 6 حضرت سید عثمان حسینی، نمبر 7 حضرت شرف الدین قادری، نمبر 8 حضرت غلام محی الدین قادری، نمبر 9 حضرت شاہ نظام الدین، نمبر 10 حضرت شاہ نور محمد مہاجر۔ یہ 10 خلفاء تھے جو خواجہ سید صدیق محبوب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کے تھے۔ جانشینی، حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ کی وفات کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید عثمان حسینی آپ کے جانشین ہوئے۔ نمبر 38 حضرت مولانا حافظ سید عثمان حسینی صاحب۔ ولادت، آپ کی ولادت 1290 ہجری میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت، آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ محمد صدیق محبوب اللہ کے پاس ہوئی، آپ حافظ و قاری بھی تھے۔ علم و عمل، عبادت و ریاضت، یعنی آپ نے کس طرح اور کتنا علم حاصل کیا، آپ کے اعمال کیا تھے، اور عبادت و ریاضت وغیرہ۔ آپ علم و عمل، عبادت و ریاضت اور اوصاف حمیدہ میں اپنے والد ماجد اور شیخ طریقت کے صحیح معنی میں جانشین تھے۔ آپ کے والد ماجد ہی آپ کے پیر و مرشد تھے۔ حج و زیارت، آپ نے حج و زیارت کے لیے 4 مرتبہ حجاز کا سفر کیا۔ پہلا سفر اپنے والدین کے ساتھ کیا جب آپ کی عمر 4 یا 5 سال ہوگی۔ دوسرا سفر والد ماجد کی وفات کے بعد 1319 ہجری میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیا۔
اس سفر میں آپ کے دونوں بھائی اور بہن اور آپ کے بڑے ماموں حضرت سید غلام غوث شتاری آپ کے ساتھ تھے۔ تیسرا سفر 1320 ہجری میں ہوا اور چوتھا سفر آپ نے ہجرت کی نیت سے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ فرمایا اور 1 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ پھر والدہ ماجدہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ کر خود محل کے واپسی کا ارادہ فرمایا، یعنی اپنے محل کے ساتھ۔ اور اسی سفر میں اثناء راہ میں بمقام جدہ وفات پائے، یعنی آپ سفر کے دوران ہی تھے کہ اسی درمیان آپ نے وفات پائی، اور جس جگہ وفات پائی وہ جگہ جدہ تھا۔ وفات مدینہ طیبہ سے نکلنے تک آپ کی طبیعت بالکل اچھی تھی، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ یعنی آپ کی بیوی جو حضرت علامہ محمد عبد القدیر صدیقی کی صاحبزادی تھیں وہ علیل تھیں، یعنی وہ بیمار تھیں۔ آپ محل 30 محرم کو جدہ پہنچے، لیکن دن بدن علالت اور بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر آپ کی زوجہ محترمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ خلاصہ یہ کہ بتاریخ 8 صفر 1332 ہجری میں رات کے 11 بجے آپ کی اہلیہ نے وفات پائی، چونکہ اس وقت آپ کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، چلنا پھرنا دشوار تھا، اسی لیے صبح ناشتے کے بعد آپ کو آپ کی اہلیہ کی وفات کی اطلاع دی گئی۔ چونکہ آپ بہت بیمار تھے اس لیے اپنے احباب اور اقارب کو اجازت دے دی کہ تجہیز و تکفین کر کے میری اہلیہ کو دفن کر دو۔ چونکہ آپ بہت بیمار تھے اور حکیم مولوی محمود صمدانی صاحب کے مشورے سے دوا بھی کھلائی جا رہی تھی، لیکن مرض بڑھتا ہی رہا اور بروز اتوار بتاریخ 13 صفر 1332 ہجری میں وفات پائی، اور نماز ظہر کے بعد جدہ کی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی اور حضرت حوا علیہ السلام کی مزار شریف کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جانشینی باقی احباب و اقارب وغیرہ کی جدہ سے واپسی کے بعد بتاریخ 14 ربیع الاول کو مسجد نور قاضی پورہ میں تمام اہل خاندان کے مشورے سے آپ کے مجلے بھائی حضرت سید محمد یحییٰ حسینی المعروف حضرت یحییٰ پاشا صاحب آپ کے جانشین بنائے گئے، یعنی آپ کی وفات کے بعد آپ کے جو بھائی تھے سید محمد یحییٰ انہی کو جانشینی عطا کر دی گئی۔ نمبر 39 حضرت مولانا سید یحییٰ پاشا صاحب۔ اسم کنیت آپ کا اسم سید غلام محمد یحییٰ اور کنیت ابو السہل تھی۔ عام طور پر یحییٰ میاں اور یحییٰ پاشا صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے، تخلص حاذق تھا۔ سلسلہ نسب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ ولادت آپ کی ولادت بتاریخ 23 صفر 1303 ہجری مطابق 2 دسمبر 1885 عیسوی بوقت سحر بمقام قاضی پورہ حیدرآباد میں ہوئی۔ تحصیل علم کم سنی میں یعنی بچپنے میں ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد ہی کے پاس ہوئی۔ والد ماجد کی وفات کے بعد جب والدہ صاحبہ نے ہجرت کی نیت سے حرمین شریفین کا قصد فرمایا یعنی ارادہ کیا تو آپ والدہ کے ساتھ تھے۔ 2 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے، یعنی 2 سال مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرے رہے۔ ان 2 سالوں میں مدرسہ فخریہ میں مولانا حسین احمد مدنی کے پاس آپ کی تعلیم ہوتی رہی۔ بعد ازاں اس کے بعد آپ نے اپنی پھوپھی زاد بھائی حضرت علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت کے پاس تفسیر و حدیث کی تکمیل کی۔ فقہ و کلام کی تعلیم اپنے خسر یعنی سسر حضرت علامہ سید شاہ غلام غوث شتاری سے حاصل کی۔ قرات حضرت سیدنا امام عاصم کوفی کی تکمیل اپنے چچا حضرت سید عمر حسینی سے کی۔ یہ سیدنا امام عاصم کوفی یعنی قرات صباح ہے نا، تو اس میں ایک جو قاری ہیں جو 7 قرات چلتی ہے، تو ایک قرات جو ہے سیدنا امام عاصم کوفی کی چلتی ہے، تو انہی کا کورس یعنی انہی کے طرز پر انہی کی تعلیم یعنی قرات امام عاصم کوفی مکمل کی اپنے چچا کے پاس۔ پھر حضرت ہی کے پاس سبع قرات کی تعلیم بھی شروع کی تھی، یعنی قرات سبع جو 7 قاریوں کے طرز پر جو قرآن پاک پڑھی جاتی ہے، اور دیگر 3 اور بھی ہیں، کل ملا کر کے تقریباً 10
قاری جو مشہور ہوئے ہیں، اور یہ شریعت کے مکمل موافق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ وہ 10 جو امام القراء ہیں، وہ 10 کے نام یہ ہیں: نمبر 1 عبداللہ مکی، نمبر 2 عبداللہ شامی، نمبر 3 عاصم کوفی، نمبر 4 ابو عمرو بصری، نمبر 5 حمزہ کوفی، نمبر 6 نافع مدنی، اور نمبر 7 ابو الحسن۔ یہ ابو الحسن کوفی ہیں۔ یہ 7 قاری ایسے ہیں جو پوری کہہ لیجیے دنیا میں یہ قرأت مشہور ہے۔ جو بھی قاری قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو انہی 7 قاریوں میں سے کسی ایک کے مطابق۔ ان 7 میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے وہ امام عاصم کوفی امام عاصم کوفی علیہ رحمۃ الرضوان کی قرأت بہت مشہور ہے، جو کہ سیدنا امام حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یعنی امام عاصم کوفی کی قرأت بروایت حفص، خاص کر ہم ہندوستانیوں کے نزدیک جو ہے سو بہت زیادہ مشہور و مقبول ہے وہ امام عاصم کوفی کی تلاوت، ان کی قرأت۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی آسان اور سادہ جو ہے سو امام عاصم کوفی علیہ الرحمہ کی قرأت تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی 3 حضرات ہیں جن کے نام ہے ابو جعفر، یعقوب اور خلف۔ کل ملا کر کے 10 امام القراء ہیں، 10 قراء حضرات ہیں جن کی مطابقت جن کی پیروی کی جاتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں پوری دنیا میں کہہ لیجیے۔ تو قرأت حضرت سیدنا امام عاصم کوفی کی تکمیل اپنے چچا حضرت سید عمر حسینی سے کی، پھر حضرت ہی کے پاس سبع قراءت یعنی قرأت سبع کی تعلیم بھی شروع کی تھی، لیکن اس کی تکمیل نہ کر سکے، اور تصوف کی تکمیل اپنے بڑے بھائی حضرت سید محمد عثمان حسینی کے پاس فرمائی۔ تو سید یحییٰ پاشا قرأت سبع تو نہیں کر سکے، البتہ امام عاصم کوفی علیہ رحمۃ الرضوان کی قرأت کو پڑھ لیا، اور قرأت سبع کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکی۔ بس آپ اس کے اسی درمیان میں حاصل کر ہی رہے تھے کہ دوران تعلیم ہی آپ نے تصوف کی طرف اپنا ارادہ فرمایا۔ صفات عالیہ و اوصاف حمیدہ، علم و عمل، اخلاص و سادگی، عبادت و ریاضت، توکل و قناعت، نرمی و عاجزی و انکساری، تمام صفات عالیہ میں اپنے والد ماجد کے کامل نمونہ تھے۔ یعنی خواجہ سید صدیق محبوب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کے علم و عمل، اخلاص و سادگی، علم جاننا، عمل یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ عمل کے معنی ہوتا ہے کسی بھی فرائض و واجبات وغیرہ پہ عمل کرنا، بجا لانا، اسے عمل کہتے ہیں۔ عمل کے معنی کام بھی آتا ہے۔ علم و عمل، اخلاص و سادگی، اخلاص یعنی بغیر بدلے کے کوئی کام، بغیر بدلے کے معاوضے کے کسی کام کو کرنا اللہ کی رضا کی خاطر۔ سادگی، بالکل سادہ، دکھاوے وغیرہ نہ ہو۔ اخلاص و سادگی، عبادت و ریاضت، توکل و قناعت، نرمی و عاجزی و انکساری، تمام صفات عالیہ میں یعنی جو عمل، جو صفتیں آپ کے والد ماجد کی ذات میں موجود تھیں وہ تمام صفات آپ کے اندر موجود تھیں، آپ بھی انہی صفات کے حامل تھے۔ یعنی کہہ لیجیے کہ مکمل نمونے عمل تھے اپنے والد ماجد کے۔ مؤلف کتاب ھذا مجھ ناچیز کے والد ماجد حضرت مولانا سید محمد انوار الرحمن اکثر فرمایا کرتے تھے یحییٰ پاشا بھائی کی عجیب شان تھی۔ پھر حضرت کے درویشانہ صفات اور کئی کرامات کا تذکرہ فرماتے تھے۔ یعنی جو صاحب مؤلف ہیں عبد القادر مد ظلہ العالی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد حضرت یحییٰ پاشا کے تعلق سے بہت زیادہ تعریفیں کرتے، ان کے تعلق سے کرامات وغیرہ کا بھی تذکرہ فرماتے تھے، اور کہتے کہ ان کے اندر درویشانہ صفت تھی۔ بیعت و خلافت، آپ نے اپنے والد ماجد حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ سے بیعت کی تھی۔ چونکہ حضرت کے وصال کے وقت آپ بہت کم عمر تھے، اس لیے تمام تعلیم و تربیت اپنے برادر بزرگوار حضرت سید عثمان حسینی کے پاس ہوئی، اور برادر بزرگوار ہی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، یعنی آپ کے بھائی ہی نے آپ کو خلافت عطا کی۔ کرامات، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو کئی کرامات عطا فرمائی۔
کرامت کہتے ہیں خرق عادت کام کو، یعنی جو عام طور پر جو کوئی کام ایک عام بندے مومن سے یا ایک عام انسان سے نہ ہو سکے، وہ کوئی کام اگر کوئی اللہ کے ولی کر دے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ مثلا ہوا میں کسی کا قیام یعنی کھڑا ہونا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی چاہے کہ ہم ہوا میں کھڑے ہو جائیں یا کسی بھی چیز کو کھڑا کر دے، ہوا میں فضا میں روک دے تو نہیں ہو سکتا، وہ نیچے کی طرف گر جائے گی وہ چیز۔ اگر کوئی اس طرح کا کوئی کھڑا کر دے ہوا میں فضا میں، یا خود اپنے آپ کو ہوا میں کھڑا ہو جائے، معلق ہو جائے، لٹک جائے، تو یہ کرامت کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو کئی کرامات عطا فرمائی۔ مجھ ناچیز یعنی مؤلف کتاب ھذا کے والد ماجد حضرت مولانا سید محمد انوار الرحمن نے کئی مرتبہ مجھ سے حضرت یحییٰ پاشا صاحب کی کرامات کو بیان فرمایا۔ اسی طرح مجھ ناچیز کے ماموں زاد بھائی جناب معروف صدیقی مرحوم سے بھی میں نے حضرت کی کئی کرامات سنی ہیں جن کو انہوں نے دیکھا تھا۔ وفات بتاریخ 3 صفر 1373 ہجری بروز سہ شنبہ رات کے 2 بجے وفات پائی۔ نماز جنازہ بعد نماز ظہر مسجد نور قاضی پورہ میں ادا کی گئی۔ جنازے میں عوام کا کثیر ہجوم تھا، جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے تھے۔ اور تدفین یعنی دفن کرنا، اور تدفین حضرت ہی کی زمین میں ہوئی جو محلہ مصری گنج میں واقع ہے، یعنی آپ کی اپنی زمین میں آپ کو دفن کیا گیا، جس کا نام حضرت ہی نے ریاض مدینہ تجویز فرمایا تھا۔ یعنی اس جگہ کو آپ نے، اس جگہ کا نام جو آپ دیا تھا تو ریاض مدینہ۔ ریاض یہ روضہ کی جمع ہے، روضہ کے معنی کیاری آتا ہے نا، ایک حدیث روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، تو ریاض مدینہ تجویز فرمایا تھا۔ بتاریخ 6 صفر بروز جمعہ بمقام مکہ مسجد بعد نماز جمعہ ختم قرآن ہوا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اور بتاریخ 7 صفر 1373 ہجری بروز ہفتہ یعنی سنیچر بمقام مسجد نور قاضی پورہ بعد نماز فجر فاتحہ سیوم کا اعلان ہوا۔ 7 صفر کو نماز فجر کے ساتھ ہی عقیدت مندوں کا اجتماع شروع ہو گیا، یعنی جمع ہونا۔ ہزاروں افراد محفل میں شریک تھے۔ فاتحہ سوم میں اتنا کثیر مجمع تھا کہ پوری مسجد اور درگاہ کا احاطہ زائرین سے بھرا ہوا تھا۔ احاطہ یعنی اس کی جو جگہ تھی، درگاہ کے ارد گرد جو بھی اس کا پھیلاؤ تھا، پوری مسجد اور درگاہ، یعنی مسجد اور درگاہ کا مکمل جو دائرہ تھا، جو جگہ تھی، وہ تمام جگہیں زائرین سے بھر گئی تھیں۔ اور مسجد کے باہر سڑک اور چبوتروں پر شطرنجیاں بچھائی گئی تھیں۔ شطرنجیاں یہ قالین ہوتا ہے چٹائی کی طرح۔ پھر بھی زائرین اور عقیدت مندوں کے لیے جگہ ناکافی ہو رہی تھی۔ تقریباً 10 بجے یہ کام ختم ہوا۔ جانشینی، اسی محفل میں آپ کے بڑے فرزند حضرت سید محی الدین حسینی کی جانشینی و سجادہ نشینی کا اعلان ہوا۔ حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی اور حضرت مولانا سید محمد باقر حسینی نے دستار بندی کی۔ شادی و اولاد، حضرت مولانا سید یحییٰ پاشا نے 1321 ہجری میں حضرت مولانا سید غلام غوث شتاری کی صاحبزادی محترمہ میمونہ بیگم سے شادی کی، جو شہر حیدرآباد کے بڑے عالم اور ممتاز مشائخ میں سے تھے، یعنی عظیم مشائخ میں سے تھے۔ محترمہ میمونہ بیگم بڑی نیک، متقی، پرہیزگار اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔ آپ بتاریخ 30 جمادی الثانی 1341 ہجری بمقام قاضی پورہ وفات پائیں، اور آپ کی خواہش کے موافق یعنی آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی تدفین حضرت خواجہ محبوب اللہ کے پائیں ہوئی، یعنی انہی کے پائنتی میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت یحییٰ پاشا نے دوسری شادی نہیں کی۔ محترمہ میمونہ بیگم صاحبہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو 1 صاحبزادی اور 4 صاحبزادے عطا فرمائے۔ حضرت کے 4 صاحبزادگان اور 1 صاحبزادی کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حافظ و قاری عشرہ سید محی الدین حسینی فاضل جامعہ نظامیہ۔ نمبر 2 حافظ و قاری عشرہ سید محمد ابراہیم حسینی فاضل جامعہ نظامیہ۔
یعنی عشرہ، قاری عشرہ، وہی جو ابھی بتایا گیا تھا کہ قرأت سبع مشہور ہے، یعنی 7 قاری، یعنی 7 قاریوں کے انداز میں جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ قرأت سبع بہت مشہور ہے، اور 3 اور بھی تھے، تو کل ملا کر کے 10، یعنی 10 قاریوں کے طرز پر، یعنی 10 قاریوں کے انداز پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ قرأت عشرہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہے سو 10 امام القراء کی تلاوت کو جانتے تھے۔ نمبر 3، حکیم قاری سید محمد عثمان حسینی، فاضل جامعہ نظامیہ، سابق پروفیسر نظامیہ طبی کالج و سابق معتمد مجلس علماء دکن۔ نمبر 4، حضرت سید محمد قادری، سابق گزٹیڈ عہدیدار، سابق صدر مرکزی انجمن قادریہ۔ نمبر 5، محترمہ قمر النساء صفیہ، زوج نواب میر اکرام الدین علی خان۔ تو یہ 5 ان کی اولاد کے نام تھے۔ اب تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، یعنی جو پہلے ان کے شہزادے تھے حافظ و قاری عشرہ سید محی الدین حسینی، ان کے تعلق سے کچھ بتا رہے ہیں، ان کے حالات، تعلیمات وغیرہ۔ نمبر 1، حضرت حافظ و قاری سید محی الدین حسینی، ولادت، آپ کی پیدائش بتاریخ 29 شعبان 1324 ہجری بوقت تراویح ہوئی، اسی لیے عرفیت چاند پاشا قرار پائی۔ تحصیل علم، اکابر علماء سے علم دین کی تحصیل فرمائی۔ کم سنی میں حضرت حفص کی قرات، وہی قرات حفص یعنی امام عاصم کوفی علیہ الرحمہ کی قرات بروایت حفص، یعنی جو امام حفص سے ذکر کی گئی ہے، روایت کی گئی۔ کم سنی میں حضرت حفص کی قرات حضرت علامہ عبد القدیر صدیقی کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد عبد العزیز صدیقی سے پڑھی، اور قرات امام عاصم کوفی کی روایت حضرت حافظ محمد عبد الرحیم سے پڑھی، اور قرات سبع و عشرہ کی تکمیل امام القراء قاری میر روشن علی صاحب کے پاس کی، اور حضرت نے آپ کو معین القراء کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد ماجد اور دونوں چچا یعنی حضرت سید محمد باقر حسینی اور سید محمد مسعود قادری کے پاس ہوئی۔ منشی فاضل کے نصاب کے ساتھ تفسیر جلالین اور مشکات شریف کی تعلیم اپنے چچا محترم حضرت سید قطب الدین حسینی فرزند و جانشین حضرت مکی میاں سے حاصل کی، اور حدیث و تصوف اور منطق کی کتابیں اپنے چچا محترم بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی سے پڑھی۔ اخلاق حسنہ و اوصاف حمیدہ، یعنی اچھے اوصاف، اچھی صفتیں، عمدہ اخلاق، یعنی اچھی عادتیں۔ آپ اخلاق و اوصاف میں اپنے والد ماجد کا بہترین نمونہ تھے، یعنی آپ کے والد ماجد جس طریقے سے اچھے اوصاف حمیدہ کے حامل تھے، اسی طریقے سے آپ بھی تھے، یعنی آپ اپنے والد کے تمام اوصاف میں نمونہ عمل تھے۔ شادی و اولاد، آپ نے 1350 ہجری میں اپنے چچا محترم حضرت مولانا محمد عبد المقتدر صدیقی کی صاحبزادی محترمہ امت الخالق سے شادی کی، جن کے بطن سے آپ کو ایک صاحبزادی اور 2 صاحبزادے ہوئے۔ پہلی بیوی کی وفات پر آپ نے مولوی سید محمد حسن کی صاحبزادی محترمہ وحید النساء سے دوسری شادی کی، جن کے بطن سے بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ آپ کی آل اولاد کی تفصیل اگلے صفحات میں مذکور ہے، یعنی ذکر کی جائے گی اگلے صفحات میں۔ وفات بتاریخ 9 رمضان 1406 ہجری 19 مئی مطابق 19 مئی 1986 عیسوی بروز دوشنبہ وفات پائی، اور ریاض مدینہ مصری گنج میں مدفون ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد صدیق حسینی عارف قادری آپ کے جانشین ہوئے، جنہوں نے اکابر علماء سے دینی علوم کی تحصیل فرما کر، یعنی بڑے علماء سے دینی علوم حاصل کر کے جامعہ نظامیہ سے مولوی فاضل کامیاب کیا، اور عثمانیہ یونیورسٹی سے MOL کامیاب کیا، یہ ایک ڈگری کا نام ہے۔ فن تجوید و قرات امام عاصم اپنے والد ماجد اور امام القراء قاری میر روشن علی صاحب سے پڑھی۔ آپ بڑے ہی خوش اخلاق ملنسار، یعنی آپ بہت اچھے خوش اخلاق تھے، یعنی اچھے اوصاف کے
لوگوں سے ملتے تو اچھی صفت کے ساتھ ملتے، خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے۔ ملنسار ہیں، آپ خوش اخلاق بھی ہیں اور ملنسار بھی ہیں۔ آج کل آپ ہی سجادہ نشین ہیں۔ آپ نے 1962 ہجری میں اپنی حقیقی پھوپھی زاد بہن قادر النساء میمونہ بنت میر اکرام الدین علی خان سے شادی کی۔ ہر اتوار ریاض مدینہ میں قرآن مجید کی تفسیر کا درس دیتے ہیں اور اپنے گھر واقع قاضی پورہ میں حدیث شریف کا درس دیتے ہیں۔ ہفتہ واری یعنی ہر ہفتہ واری ماہانہ اور سالانہ مجالس آپ ہی کی نگرانی میں منعقد ہوتی ہے، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ جو مجلس لگتی ہے اور جو سالانہ بھی جو مجلس لگتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری جو ہے آپ ہی کی زیر نگرانی ہوتی ہے۔ نمبر 2، حضرت مولانا حافظ و قاری سید محمد ابراہیم حسینی۔ ولادت، آپ کی پیدائش بتاریخ 19 جمادی الاول 1326 ہجری میں ہوئی۔ تحصیل علم، آپ کی ابتدائی تعلیم فن تجوید حضرت قاری محمد عبدالعزیز صدیقی کے پاس ہوئی اور قراءت امام عاصم کی تکمیل حضرت قاری محمد عبدالرحیم کے پاس ہوئی اور قراءت عشرہ کی تکمیل امام القراء قاری میر روشن علی صاحب کے پاس ہوئی اور حضرت نے آپ کو امین القراء کا لقب عطا فرمایا۔ علوم دینیہ میں آپ کی ابتدائی تعلیم حضرت سید مسعود قادری کے پاس ہوئی، پھر مکہ مسجد کے مدرسہ حفاظ میں شریک ہو کر صدر مدرسہ حافظ و قاری محمد عبدالحی کی نگرانی میں 1341 ہجری میں حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ بعد ازاں یعنی ان تمام علوم کے حصول کرنے کے بعد جامعہ نظامیہ سے مولوی فاضل کامیاب کیا اور حدیث و تفسیر، تصوف و منطق و کلام وغیرہ اپنے چچا بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی سے پڑھی۔ آپ کو اپنے والد ماجد سے بیعت و خلافت حاصل تھی۔ اخلاق حسنہ، آپ اخلاق و اوصاف میں اپنے بزرگوں کا بہترین نمونہ تھے۔ وفات 19 ربیع الاول 1409 ہجری مطابق 1988 عیسوی میں وفات پائی اور ریاض مدینہ مصری گنج میں مدفون ہوئے۔ شادی و اولاد، آپ نے مولوی سید فضل الرحمن شتاری کی صاحبزادی امت الرحیم مرشد بیگم سے شادی کی جن سے صاحب اولاد ہوئے، یعنی آپ انہی زوجہ سے اولاد والے ہوئے۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد حضرت سید نصیر الدین نبیر قادری کی لڑکی سے شادی کی جو قادری کی نواسی تھیں۔ نمبر 3، حضرت مولانا حکیم سید عثمان حسینی صاحب۔ ولادت، آپ 1334 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم، آپ نے دینی علوم کی تکمیل کے بعد جامعہ نظامیہ سے مولوی فاضل کی سند حاصل کی اور نظامیہ طبی کالج سے پوسٹ گریجویشن کی سند حاصل کی اور نظامیہ طبی کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ قراءت امام عاصم کی تکمیل امام القراء قاری میر روشن علی صاحب کے پاس کی اور فنون سپاہ گری میں حضرت سید قطب الدین محمودی اور بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت سے استفادہ کیا، یعنی فائدہ حاصل کیا۔ آپ مجلس علماء دکن کے معتمد بھی تھے۔ آپ کو اپنے والد ماجد سے بیعت و خلافت حاصل تھی۔ شادی و اولاد، آپ نے 1948 ہجری میں حضرت حافظ سید عبدالوہاب شتاری کی صاحبزادی محترمہ امت الجبار صاحبہ سے شادی کی اور صاحب اولاد ہوئے۔ وفات، بتاریخ 30 صفر 1410 ہجری مطابق 1989 عیسوی میں وفات پائی اور ریاض مدینہ مصری گنج میں مدفون ہوئے۔ نمبر 4، حضرت مولانا سید محمد قادری۔ ولادت، آپ بتاریخ 25 ذی الحجہ 1346 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم، مدرسہ دارالعلوم سے میٹرک کامیاب کرنے کے بعد منشی فاضل کیا۔ آپ حکومت آندھرا پردیش کے گزیٹیڈ عہدیدار تھے۔ عربی کی تعلیم حضرت مولانا محمود عبدالصبور صدیقی سابق استاد جامعہ نظامیہ سے حاصل کی۔ آپ مرکزی انجمن قادریہ کے صدر بھی تھے۔ بیعت و خلافت، آپ کو بیعت و خلافت اپنے والد ماجد ہی سے حاصل تھی۔ شادی و اولاد،
آپ نے شیخ الاسلام حضرت سید محمد بادشاہ حسینی صاحب کی صاحبزادی رشید فاطمہ حفصہ سے شادی کی اور صاحب اولاد ہوئے۔ وفات بتاریخ 19 ربیع الثانی 1410 ہجری مطابق 19 نومبر 1989 ہجری 89 عیسوی بروز اتوار وفات پائی اور ریاض مدینہ مصری گنج میں مدفون ہوئے۔ نمبر 5 قمر النساء صفیہ ماہ محرم 1341 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ تعلیم و تربیت حضرت ہی نے فرمائی اور حضرت ہی سے بیعت حاصل تھی۔ نواب میر اکرام الدین علی خاں سے بیاہی گئیں، یعنی نواب میر اکرام الدین علی خاں سے آپ کی شادی ہوئی۔ یہ ان کی 5 اولاد کی تعارف اور ان کے حالات، ان کی تعلیمات کا ایک اجمالی بیان ہوا۔ اب اولیاء کے حالات۔ نمبر 40 حضرت مولانا سید محمد باقر حسینی قادری۔ ولادت آپ بتاریخ 11 رمضان 1305 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اسم مبارک آپ کا نام سید محمد باقر حسینی تھا، لیکن فقیر پاشا صاحب کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ کے تیسرے صاحبزادے تھے اور حضرت ہی سے آپ کو بیعت حاصل تھی۔ آپ سے سلسلہ بیعت بھی جاری ہے۔ تحصیل علم چونکہ آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 8 سال تھی، اسی لیے آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے بڑے بھائی حضرت سید محمد عثمان حسینی کے زیر نگرانی ہوئی۔ یعنی بڑے بھائی کی نگرانی میں آپ کی تعلیم ہوئی۔ حج و زیارت آپ اوائل عمر میں، یعنی عمر کی ابتدائی مرحلے میں، شروعات میں آپ اوائل عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف ہوئے، یعنی حج و زیارت کر لی۔ اس وقت چونکہ والدہ ماجدہ نے ہجرت کی نیت سے حرمین شریفین کا قصد فرمایا تھا، یعنی ارادہ فرمایا تھا، اسی لیے ایک عرصہ تک آپ اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مقیم رہے، یعنی وہیں کافی زمانے تک ٹھہرے رہے، کافی عرصہ تک، اور آپ کی ابتدائی تعلیم بھی وہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد حیدرآباد کے قدیم مدرسہ دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی، یعنی جو پرانا مدرسہ تھا آپ نے وہیں تعلیم حاصل کی، اور اپنے چچا محترم حضرت سید عمر صاحب اور خسر حضرت علامہ محمد عبد القدیر صدیقی سے آپ نے علوم کی تکمیل فرمائی، یعنی آپ نے جو علم کو مکمل کیا، جتنا علم حاصل کرنا چاہتے تھے تو اپنے چچا سے اور اپنے سسر سے۔ عربی زبان میں بھی بہت ماہر تھے۔ آپ کو تاریخ سے خاص دلچسپی تھی اور تاریخی معلومات بہت زیادہ تھی، لیکن عربی زبان میں بھی بہت ماہر تھے، خاص کر عربی زبان میں بھی بہت ماہر تھے۔ اس زمانے میں بیرونی عربی اخبارات کا ترجمہ آپ خود ہی فرماتے تھے، یعنی جس زمانے میں آپ تھے اس زمانے میں عربی اخبارات کا ترجمہ یہ آپ ہی کے ذمے میں تھا، یعنی آپ خود ہی فرماتے تھے، آپ خود کرتے تھے۔ آپ فن طب میں بھی ماہر تھے، بہترین طبیب تھے، یعنی بہترین ڈاکٹر تھے۔ خلاصہ یہ کہ بڑے عالم اور بہترین شاعر تھے اور طارق تخلص فرماتے تھے، یعنی آپ ایک زبردست عالم کے ساتھ زبردست آپ طبیب بھی تھے، یعنی ماہر بھی تھے، ماہر ڈاکٹر بھی تھے، اور آپ شاعری بھی کرتے تھے اور بہترین شاعر تھے۔ آپ کا تخلص طارق تھا، تخلص یعنی چھوٹا نام، وہ نام جو شاعر حضرات، شعراء حضرات اپنے نظم کے اخیر شعر میں لکھتے ہیں۔ اخلاق حسنہ و اوصاف حمیدہ۔ اخلاق و اوصاف یعنی صفت، عادت۔ اخلاق و اوصاف میں آپ اپنے بزرگوں کا بہترین نمونہ تھے۔ طبیعت میں عزلت پسندی بہت تھی۔ آپ مجالس میں شرکت اور دنیا داروں عہدیداروں سے میل ملاپ زیادہ پسند نہ تھا۔ عام مجالس میں شرکت اور دنیا داروں عہدیداروں سے میل ملاپ زیادہ پسند نہ تھا۔ شہرت، دکھاوا، نام و نمود کے کاموں سے بہت احتیاط فرماتے، یعنی بچتے تھے۔ آسیبی علاج میں بھی اللہ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ آسیبی علاج مطلب جادوگری وغیرہ۔ اسی لیے آپ کے پاس
کثرت سے لوگ رجوع ہوتے اور فیض یاب ہوتے، یعنی آپ کے پاس لوگ کثرت سے آتے تھے اور کامیابی بھی آپ سے ملتی تھی۔ سلسلہ بیعت، آپ سے سلسلہ بیعت بھی جاری ہے۔ وفات، آپ کی وفات 17 ذوالقعدہ 1969 ہجری میں ہوئی اور تدفین عیدگاہ میر عالم کے قریب احاطہ باقر نگر میں عمل میں آئی۔ شادی و اولاد، آپ نے اپنے استاد اور پھوپھی زاد بھائی بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حسد کی بڑی صاحبزادی محترمہ زینب بیگم سے شادی کی، جن سے صاحب اولاد ہوئے۔ یعنی آپ کی شادی اپنے استاد اور پھوپھی زاد بھائی کون تھے؟ بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی، یہ آپ کے استاد بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے۔ کون؟ مولانا عبد القدیر صدیقی حضرت۔ انہی کی بڑی صاحبزادی جو بڑی بیٹی تھی محترمہ زینب بیگم، انہی سے آپ نے شادی کی اور صاحب اولاد ہوئے۔ جانشینی، آپ کی وفات کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا حکیم سید شاہ جعفر صادق حسینی آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت مولانا سید جعفر صادق حسینی، آپ کا نام سید جعفر صادق حسینی تھا اور صادق پاشا صاحب کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی نام جعفر صادق حسینی اور مشہور عرفیت جو ہوئے وہ صادق پاشا۔ سلسلہ نسب، آپ کے والد ماجد حضرت سید باقر حسینی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے، اور والدہ ماجدہ محترمہ زینب بیگم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھیں۔ آپ شہر حیدرآباد کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ کے سب سے بڑے پوتے تھے، اور بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت حیدرآبادی کے سب سے بڑے نواسے تھے۔ ولادت، آپ کی ولادت بتاریخ 3 شوال 1322 ہجری بوقت صبح صادق بمقام محلہ قاضی پورہ حیدرآباد میں ہوئی۔ تحصیل علم، اپنے والد ماجد حضرت مولانا سید محمد باقر حسینی طارق المعروف حضرت فقیر پاشا صاحب اور حضرت مولانا سید محمد مسعود حسینی محمودی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تفسیر و حدیث، فقہ و کلام و منطق، فنون سپاہ گری وغیرہ کی تحصیل اپنے حقیقی نانا بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت سے فرمائی، اور تجوید اور قرات حضرت حفص کی تعلیم اپنے حقیقی ماموں مولانا قاری محمد عبد العزیز صدیقی فرزند اکبر حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت سے حاصل فرمائی، اور قرات امام عاصم کوفی کی تکمیل حضرت قاری محمد عبد الرحیم سے فرمائی، اور قرات عشرہ کی تکمیل امام القراء حضرت قاری میر روشن علی حسینی کے پاس فرمائی، اور فن خطاطی یعنی کتابت اور فن خطاطی اپنے والد ماجد حضرت فقیر پاشا صاحب اور حضرت میر حشمت علی قادر رقم سے سیکھا، یعنی میر حشمت علی قادر رقم، ان سے آپ نے طبیبی سیکھا، ڈاکٹری۔ آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے اور صادق تخلص فرماتے تھے۔ آپ کا کلام قابل دید ہے، یعنی دیکھنے کے قابل ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ بیعت و خلافت، آپ کو اپنے والد ماجد سے تمام سلاسل طریقت میں بیعت و خلافت حاصل تھی۔ اتباع شریعت، اخلاق حسنہ و اوصاف حمیدہ، آپ شریعت کے بہت پابند تھے، یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اتباع سنت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے، یعنی ہر لمحہ ہر وقت سب سے پہلے آپ کی جو فکر ہوتی وہ شریعت کے مطابق، یعنی اتباع سنت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے، یعنی ہر معاملے میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے کہ یہ عمل سنت کے مطابق کس طریقے سے ہوگا، یا یہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو آپ ہر چیز میں سب سے پہلے آپ سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے، سنت کو پیش رکھتے، آگے رکھتے، یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارتے۔ آپ اخلاق و اوصاف میں اپنے حقیقی دادا حضرت سید محمد صدیق محبوب اللہ اور حقیقی نانا بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت کا ایک بہترین نمونہ تھے، یعنی اپنے دادا و نانا یعنی جد امجد خواجہ سید محبوب اللہ
علیہ الرحمہ اور نانا حضرت خواجہ بحر العلوم محمد عبد القدیر حضرت، ان دونوں کے کہہ لیجیے سنگم کو، ان دونوں کے سنگم آپ کے اندر موجود تھا، یعنی ان دونوں کے آپ سنگم تھے، ان دونوں کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگر آپ کی طرز زندگی کو کوئی دیکھ لے تو یوں سمجھ لے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کی زندگی کو دیکھ لیا۔ کن کی زندگی کو؟ وہی محبوب اللہ علیہ الرحمہ کی زندگی کو اور عبد القدیر حضرت صدیقی حضرت کی زندگی کو۔ آپ بچپن سے ذکی، نیک اور سادہ مزاج تھے، ذکی، پاک، صاف، نیک اور سادہ مزاج تھے۔ نہایت سادہ لباس استعمال فرماتے، یعنی آپ نہایت سادہ لباس پہنتے تھے، یعنی چہک لہک چہک نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ایسے کپڑوں میں کشیدہ کاری وغیرہ کیا جاتا ہے، رنگین کپڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی لباس نہیں تھا، بلکہ سمپل اور سادہ۔ آپ میں توکل کے ساتھ استغنا بھی تھا۔ توکل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، جہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ بھروسہ کرتے تھے، وہیں آپ کے اندر بے نیازی بھی تھی، یعنی کسی کے آپ محتاج نہیں تھے۔ نام و نمود، شہرت، نام و نمود یعنی اپنے آپ کو نام والا ہونا، ایک اثر و رسوخ والا ہونا، دنیا میں ایک پہچان والا، وہ اسی کی تعلق۔ نام و نمود، شہرت اور ریاکاری سے نفرت تھی، یعنی کوئی ایسا کام کرنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جس سے نام ہو یا شہرت ہو یا ریاکاری، مطلب یہ سب سے آپ کو بہت زیادہ نفرت تھی۔ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے، یعنی تنہائی کو۔ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یعنی اچھا برتاؤ۔ حسن سلوک مطلب اچھا برتاؤ، اب وہ ہر اعتبار سے، زبان سے ہو، عمل سے ہو، فکر سے ہو، یعنی ہر زاویے سے اچھا برتاؤ کرنا، اسے حسن سلوک کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک فرماتے اور مصیبت کے وقت کام آتے تھے، اور مصیبت زدہ کی مدد فرماتے تھے۔ جو واقعتاً مصیبت زدہ تھے، جو مصیبت میں گھرے ہوئے تھے، تو ان کی آپ مدد بھی فرماتے ہیں۔ ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، امت مسلمہ یعنی تمام مسلمان بھائیوں کے لیے آپ دعا فرماتے، اور ہمیشہ، اور دوسروں کو بھی دعا کرنے کی تاکید فرماتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مطلب اس طرح تلقین فرماتے۔ بچپن سے آخر وقت تک اپنے والدین کی بے حد خدمت کی، یعنی ابتدائی زندگی سے لے کر کے آخر زندگی تک آپ نے اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کی۔ وفات بتاریخ 29 ربیع الثانی 1391 ہجری 1900 مطابق 1971 عیسوی بوقت صبح صادق وصال فرمایا، یعنی صبح کے وقت آپ کا انتقال ہوا، اور بمقام باقر نگر عیدگاہ میر عالم حیدرآباد میں اپنے والد ماجد اور شیخ طریقت حضرت مولانا سید باقر حسین المعروف فقیر پاشا کے پہلو میں مدفون ہوئے، یعنی آپ فقیر پاشا کے بغل میں دفن کیے گئے۔ شادی و اولاد، آپ نے شادی کی اور صاحب اولاد ہوئے۔ جانشینی، آپ کی وفات کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے عالی جناب سید کاظم حسینی آپ کے جانشین ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت کے مجلے صاحبزادے یعنی مجلے بیٹے، مجلہ یعنی جو 2 نمبر پر ہو، حضرت کے مجلے صاحبزادے اور خلیفہ حضرت مولانا سید حیدر حسینی قادری المعروف حیدر پاشا جانشین اور سجادہ نشین ہوئے۔ حسب توفیق الہی خدمت خلق میں مصروف رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافق کی مناسبت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مناسب حال آپ خدمت خلق میں مصروف ہیں۔ آپ ہی کی نگرانی میں ہفتہ واری، ماہانہ اور سالانہ مجالس منعقد ہوتی ہیں، اور حضرت مولانا سید صادق پاشا صاحب کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا سید احمد علی حسینی قادری محمود پاشا بھی حسب توفیق الہی خدمت خلق میں مصروف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی توفیق ہوتی ہے اتنی توفیق کے مطابق آپ خدمت خلق میں مصروف ہیں، یعنی لگے ہوئے ہیں۔ آپ مجلس صوفیاء دکن کے صدر بھی ہیں۔ شیخ طریقت حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ علیہ رحمت و رضوان کے مزید 5 خلفاء کا اجمالی تذکرہ، یعنی مزید یعنی اور بھی
محبوب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کے خلفاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 41، حضرت حافظ سید احمد علی شاہ صاحب، ولادت آپ بتاریخ 29 رمضان 1271 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ کے مجلے بھائی تھے۔ بیعت و ارادت آپ کو اپنے حقیقی بڑے بھائی حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ سے بیعت و خلافت حاصل تھی۔ آپ سے سلسلہ بیعت آج بھی جاری ہے۔ بے شمار مرد و خواتین آپ کے مریدین و معتقد تھے۔ تحصیل علم آپ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ ہی سے علم کی تحصیل فرمائی۔ حافظ قرآن و قاری اور بہترین عالم تھے۔ ہر سال ماہ رمضان میں نماز تراویح میں قرآن مجید بھی سناتے تھے۔ بہترین شاعر بھی تھے۔ لائق تخلص تھا، یعنی آپ کا تخلص لائق تھا۔ لائق یعنی فائق کے معنی میں جو آتا ہے لائق، قابل۔ آپ کو بچپن سے فنون سپاہ گری سے خاص دلچسپی تھی۔ فنون سپاہ گری مطلب وہی فوج کے فن سے، یعنی آپ فوجی تھے، فوجی سپاہ گری سے، فوجی گری سے۔ اور طبیعت میں سپاہیانہ جوش تھا اور خداداد قوت کے حامل تھے، یعنی بہت زیادہ آپ کے اندر طاقت تھی۔ ضعیفی کے زمانے میں بھی، ضعیفی یعنی کمزوری کے زمانے میں بھی، یا یہ کہہ لے کہ بڑھاپے کے زمانے میں بھی، جب کبھی آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو کوئی آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ وجدانی کیفیت جو ایک مخصوص کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے آپ میں کہہ لیجیے نہیں رہتا ہے۔ اوصاف حمیدہ اخلاق و اوصاف میں آپ اپنے بزرگوں کا بہترین نمونہ تھے۔ طبیعت میں سادگی بہت تھی، محبت کا رنگ غالب تھا، عہدے داروں سے زیادہ میل ملاپ پسند نہیں کرتے۔ حق گوئی ایسی تھی کہ اگر کوئی بات ناگوار ہوتی، نامناسب ہوتی تو فوراً ٹوک دیتے، یعنی حق گوئی آپ کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی بھی نامناسب بات ہوتی، خواہ وہ کہنے والا کوئی بھی ہو، آپ اسے ٹوک دیتے، خواہ وہ کیسی شخصیت کا حامل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی کرامات عطا فرمائی تھی۔ تصنیف و تالیف آپ نے فقہ حنبلی کے مسائل پر مشتمل ایک کتاب راہ عقبہ تالیف فرمائی تھی جو طبع ہو چکی ہے، یعنی چھپ چکی ہے۔ وفات بتاریخ 25 ربیع الثانی 1332 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی مزار شریف حضرت شجاع الدین صاحب کی گنبد سے متصل محلہ اولیاء باغ عیدی بازار میں واقع ہے۔ شادی اولاد حضرت نے محترمہ ولایت النساء بیگم سے شادی کی جن سے صاحب اولاد ہوئے۔ جانشینی چونکہ آپ کے فرزند اکبر حضرت میر اعظم علی شائق آپ کے زندگی ہی میں وفات پا گئے تھے اور حضرت میر اعظم علی شائق کے بڑے فرزند حضرت مفتی سید اشرف علی صاحب فاضل نظامیہ تھے، اس لیے وہی اپنے والد ماجد کے جانشین ہوتے تھے، اور چھوٹے فرزند سید مسیح الدین قادری تھے۔ دونوں میں چھوٹے فرزند جناب سید مسیح الدین قادری کی معاشی حالت کمزور تھی۔ معاشی حالت مطلب جو ذریعہ آمدنی ہوتا ہے جس سے آپ کی زندگی کا گزر بسر ہوتا ہو، تو معاشی حالت کمزور تھی، کوئی معقول ذریعہ معاش نہ تھا۔ لیکن بڑے فرزند جناب مفتی اشرف علی صاحب بڑے عالم و فاضل تھے اور آصف جاہی خاندان کے 7ویں بادشاہ نواب میر عثمان علی خان کے دور حکومت میں ریاست حیدرآباد دکن کے صدر مفتی کے عہدے پر فائز تھے، یعنی نواب میر عثمان علی خان کے دور حکومت میں آپ صدر مفتی ایک عہدہ ہے، آپ اس عہدے پر فائز تھے۔ مزید حکومت کی طرف سے کئی منصب حاصل تھے، منصب یعنی عہدہ۔ اس طرح ان کی معاشی حالت بھی بہت مستحکم تھی، یعنی بہت مضبوط تھی۔ اس لیے آپ کی دادی سیدہ ولایت النساء نے آپ سے فرمایا کہ اللہ نے تم کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، تمہارے چھوٹے بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے جد امجد
حضرت حافظ میر احمد علی صاحب کی سجادہ نشینی اور اولیاء باغ کی زمین اپنے چھوٹے بھائی سید مسیح الدین قادری کو دے دو۔ اس لیے وہ اپنی دادی ولایت النساء کی خواہش پر اپنے دادا حضرت کی سجادہ نشینی اور اولیاء باغ کی زمین سب اپنے چھوٹے بھائی کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہم تمام امت مسلمہ کو آپس میں تمام خصوصیت کے ساتھ اپنے بھائیوں میں اسی طرح کا الفت و محبت پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ایسی الفت و محبت قائم رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس طرح حضرت میر احمد علی صاحب کا سالانہ عرس جناب سید مسیح الدین قادری کیا کرتے رہے، اور حضرت میر اعظم علی شائق کا عرس حضرت مفتی سید اشرف علی صاحب کیا کرتے رہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے فرزند جناب سید صدیق علی حسینی محبوب پاشا جانشین ہوئے، جو حضرت شائق صاحب کا سالانہ عرس کیا کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی یعنی مفتی سید اشرف علی صاحب کے چھوٹے فرزند جناب سید ناصر علی قادری عرف قادر پاشا صاحب حضرت شائق صاحب کے جانشین ہوئے، جو پابندی سے ماہانہ اور سالانہ محافل منعقد کیا کرتے تھے یعنی قائم کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے فرزند جناب سید اشرف محی الدین مبشر پاشا جانشین ہوئے۔ آج کل وہی حضرت شائق صاحب کے جانشین اور بزم اشرف کے صدر بھی ہیں، اور ہر سال بڑے اہتمام سے 15-16 محرم کو حضرت شائق صاحب کا عرس کیا کرتے ہیں۔ پہلے دن ختم قرآن کے بعد محفل سماع منعقد ہوتی ہے، دوسرے دن محفل نعت کا انتظام ہوتا ہے۔ نمبر 42، حضرت میر اعظم علی شائق ولادت۔ آپ بتاریخ 17 ربیع الاول 1294 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم، آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے نانا مفتی محبوب نواز الدولہ کے پاس ہوئی۔ حدیث و فقہ اور ادب کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت حافظ میر احمد علی صاحب اور چچا محترم حضرت حافظ سید عمر حسینی صاحب سے حاصل فرمائی۔ آصف جاہی دور حکومت میں شہر حیدرآباد کے مفتی اول کی خدمت پر فائز تھے۔ بیعت و ارادت، حضرت شائق صاحب کو حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ سے بیعت حاصل تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اچھے عالم اور بہترین شاعر تھے، اور شائق تخلص فرماتے تھے۔ آپ کے کلام میں ایسا اثر تھا جس سے آپ کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی حمد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، یعنی آپ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی حمد، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور اولیاء اللہ سے بڑی عقیدت پائی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کا کلام بے حد مقبول ہوا۔ آپ کے کلام ہی سے یہ بخوبی لوگ سمجھ گئے کہ آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، یعنی آپ کے کلام میں اس طرح کی محبت، اس طرح کا عشق رہتا تھا، جو لوگ سمجھ جاتے تھے، سمجھ گئے کہ ہاں یہ کیا واقعی کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ان کے اشعار سے، ان کا اشعار کا ایک گلدستہ بھی ہے، دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کا کلام بے حد مقبول ہوا۔ آپ کا کلام کلیات شائق ہندوستان اور پاکستان میں اتنی بار شائع ہو چکا ہے جس کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں و اضلاع میں مولود اور میلاد کی مجالس میں آپ کا کلام بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ کلیات شائق پہلی مرتبہ 1320 ہجری میں شائع ہوا۔ آزادی ہند کے بعد پاکستان سے بھی کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کلام پر مشتمل کئی رسالے کئی بار شائع ہو چکے ہیں، جیسے ارمان شائق، دریائے غم، یاد محمدی، نجات شائق، مناجات شائق وغیرہ۔ شادی و اولاد، آپ نے محترمہ فاطمہ بیگم صاحبہ سے شادی کی جن سے صاحب اولاد ہوئے۔ وفات، حضرت شائق نے بتاریخ 15 محرم 1328 ہجری بعمر 34 سال وفات پائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ حضرت شائق صاحب نے اتنی کم عمری میں اللہ تعالیٰ کی حمد، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور اولیاء اللہ کی منقبت پر ہزاروں اشعار لکھ دیے۔
سبحان اللہ فالحمد للہ علی ذالک۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم عمری میں حضرت شیخ صاحب اور ان کے کلام کو بے حد مقبولیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اولیاء اللہ کے حالات زندگی سے فائدہ پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنے آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی باقی رہی تو پھر مزید درس جاری و ساری رہے گا۔ آپ لوگ بھی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے لیے دعائے خیر فرمائے تاکہ وہ مسلسل جہد مسلسل کرتی رہے اور آپ کی خدمت کرتی رہے، یہ زندہ و جاوید رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ انواریہ اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی قربانی کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔